پہاڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ کے زمانے کے یقیناً وہ لوگ جنہیں ایمان کی کیفیت نصیب ہوئی اور ایمان کا لانا نصیب ہو گیا، وہ کائنات انسانی کے صاف ظاہر انبیاء کرام کے بعد بلند ترین انسان ہو گئے، کیونکہ کوئی اور دیگر جو غیر صحابی ہے وہ صحابی کے درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس فضیلت کا کوئی متبادل سوال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہاڑوں کا محبت کرنا، پتھروں کا محبت کرنا، اور درختوں کا محبت کرنا، اور جانوروں کا محبت کرنا، تو اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیفیات کیا ہیں؟ صاف ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع خلائق کے لیے نبی و رسول بنایا، اور آپ کا یہ کمال ہے کہ آپ کے ساتھ ہر ذی روح اور غیر ذی روح نے بھی کلام بھی کیا، گفتگو بھی کی، آپ سے محبت و پیار کا احساس بھی پیدا کیا اور اس کا اظہار بھی کیا۔ جو بات نصوص صریحہ میں آ جائے اس بات کا انکار کرنے سے انسان کافر بھی ہو جاتا ہے، فاسق و فاجر بھی ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو ایسے نصوص صریحہ کا انکار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ خان صاحب نے جو سوال پوچھا تھا کہ پہاڑوں کی کیفیت اور پہاڑوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صاف ظاہر ہے پہاڑ پتھروں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور درختوں کا آپ کی بارگاہ سے تعلق، اور نصوص میں جو بات آ جائے، یہ بخاری شریف کے اندر احد پہاڑ کا ذکر موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، صاحب مسلم شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، دیگر احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، لیکن بخاری شریف میں صحیح روایت کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب جو لوگ محبت اور عشق کی دنیا میں کیفیات عشق حقیقی میں آ کر بہت سارے سوالات کرتے ہیں اور ذہن میں یہ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا پہاڑوں اور پتھروں کے حوالے سے اور جانوروں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا تعلق کیا ہے، اور انہوں نے اپنی کیفیات محبت اور عشق کا ذکر اور تذکرہ کس طرح کیا، اور پہاڑوں کا اور جانوروں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کا عالم کیا ہے۔ انسان صاف ظاہر جاندار ہے، محسوس کرتا ہے، اس کے حواس ہیں، اور محسوسات کی بنیاد پر، مبصرات کی یا مبصرات کی بنیاد پر اور مختلف مسمعات کی بنیاد پر انسان سننے، سمجھنے، دیکھنے اور دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں آواز ہے، اس میں اظہار ہے، اس میں اختیار ہے، اس میں ترک ہے، اس میں نہی ہے، اس میں امر ہے، بہت ساری چیزیں انسان میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن انسان سے اگر آپ آگے بڑھیں، نیچے کی طرف آ جائیں گریڈیشن میں، تو جانور کا درجہ ہے۔ جانور صاف ظاہر ہے چلنے پھرنے کے باوجود وہ مماثلات جو انسان کے اندر ہے، مثلا انسان چلتا پھرتا ہے، جانور بھی چلتا پھرتا ہے، انسان کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، انسان پیتا ہے، جانور بھی پیتا ہے، انسان افزائش نسل کرتا ہے، جانور بھی افزائش نسل کرتا ہے، مگر اللہ نے انسان کو جانور کے مقابلے میں ایک اضافی خوبی دی ہے، اور وہ اگر منطق کی زبان میں بات کریں تو کیفیت نطق ہے، اور اگر آپ اس کو درجہ بندی کی بات کریں تو وہ عقل ہے کہ ان مخلوقات کا، انسان کے اندر تو ساری یہ صلاحیتیں ہیں، حواس ہیں، احساسات ہیں، اور وہ احساسات کا اظہار کرنے کے اس کے پاس آلات ہیں۔ مثلا اگر اس نے بات سننی ہے تو کان ہیں، بیان کرنی ہے تو زبان ہے، اور ان ایسی کو بات جو زبان کے الفاظ بھی پوری نہ کر سکے، انسان آنسو سے بات کر لیتا ہے۔ ندیم صاحب کہتے ہیں آپ شعر نہیں پڑھتے، آنسو سے بات کر لیتا ہے، اور آنسو ٹپک پڑے میری لاج رہ گئی، ورنہ اظہار غم کا سلیقہ نہ تھا مجھے، اور ہم نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی، آنکھوں نے رو کے یار سے اظہار کر دیا۔ تو سم ٹائم آنسو رو کے اظہار کر دیتے ہیں، الفاظ کے اندر طاقت نہ ہو، مگر رونے کے لیے انسان کے پاس آنکھیں تو ہیں نا، جن سے نارمل روٹین میں بھی وہ روتا ہے، لیکن استن حنانہ کے پاس تو کوئی آنکھیں نہیں تھیں جس سے وہ روتا، احد پہاڑ کے پاس کوئی کان نہیں تھے جس سے وہ سنتا، اس کے پاس صوتی تاثرات کے کوئی آلات نہیں تھے جن سے وہ محفوظ کرتا یا ان کو ایکسپریس کرتا۔ یہ باتیں جب ہم سوچتے ہیں تو عام طرح سے جو یہ باتیں ناممکن ہے، مگر جب بخاری شریف کی حدیث کہہ رہی ہوگی تو اس کا جواب کیا ہوگا؟
اس کا جواب یہی ہوگا عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، عشق کا چراغ لے کر، عشق کی شمع لے کر چلنا پڑتا ہے، پھر صراط مستقیم ملتی ہے، منزل مقصود پھر انسان کے ہاتھ آتی ہے، ورنہ کیا ہوا سارے کا سارا سفر وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہتے ہیں ناز والے نیاز کیا جانے، کفر والے نماز کیا جانے، جو پلیدوں سے مل کے کہتے ہیں پاک احمد کا راز کیا جانے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی جو عظمت کا تقاضا ہے اور آپ کی بارگاہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اور صاف ظاہر ہے یہ تو اتنا بڑا ٹاپک ہے، گھنٹوں اس پر بات ہو سکتی ہے، ایم خان صاحب نے جو بات کی تھی، لیکن سرکار نے فرمایا ھذا جبل احد، یہ احد پہاڑ ہے، یحبنا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بہت سارے مسائل انسان کو خود بخود سمجھ آتے ہیں۔ وہ سرکار جو پتھروں کی زبان سمجھتے ہیں، جو پہاڑوں کی بولی جانتے ہیں، جانتے نہیں ہیں بلکہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اب پہاڑ نے تو محبت کی، کس طرح محبت کی یہ تو رسول پاک کی بارگاہ سے پتہ چلے گا نا، اور اسے پتہ چلے گا چاہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، عقل کو تنہا چھوڑنا پڑے گا، عشق کا چراغ لے کر چلنا پڑے گا سرکار کی بارگاہ میں، اور دل کی ایسی دنیا بسانی ہوگی کوچہ محبوب خدا پر کہ تمہیں ان باتوں کی سمجھ آ سکے۔ اور جب ان باتوں کی سمجھ آتی ہے تو پھر سرکار کا مقام احاطہ تو میں بات نہیں کر رہا، مگر اس کی عظمت کا اندازہ تو بندے کو ہو جاتا ہے۔ جو سرکار پتھروں کی بولی، پتھر کیا ہوتی ہے؟ وہ پتھروں تم تو ہو پتھر، برستے کیوں ہو؟ ہم نے کسی وقت تمہیں اپنا خدا رکھا ہے۔ پتھر کا کام ہی برسنا ہے، پتھر کا کام سختی ہے۔ قرآن مجید نے بھی پتھر کی مثال دی ہے اور لوگوں سے کہا ہے، سورہ بقرہ میں فرمایا کہ کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو پتھروں کی طرح بھی نہیں ہو سکتے، کچھ پتھر ایسے ہیں جو بہہ پڑتے ہیں، ان سے چشمے جاری ہو جاتی ہیں، پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ تو گویا پتھر کا ایک اپنا لیول ہے، پتھر برستا ہے، پتھر سخت ہوتا ہے، پتھر کی اپنی نیچر ہے، لیکن سرکار کی بارگاہ میں پتھر کا کیا مقام ہے؟ وہ اود پہاڑ جو پتھر ایک نہیں ہے، پتھروں کا مجموعہ ہے، اور وہ پتھروں کا مجموعہ سرکار سے محبت کر رہا ہے، اور سرکار کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ ارے یہ کہنا کتنی آسان اور بڑی حماقت پر مبنی بات ہے کہ سرکار کا ظاہری جسم ہم جیسا ہے۔ 20 بار سرکار کا جسم ظاہراً شکل و شبات کی بات آپ کرو، لیکن سرکار رسالت مآب تو پتھروں کی بولی جانتی۔ تو میں ناظرین عرض یہ کر رہا تھا کہ پتھروں کو بھی اس بات کی سمجھ ہے کہ سرکار رسالت مآب سے پیار کرنا کتنی بڑی سعادت ہے، اور محبت کرنا، پیار کے لیے جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، حواس کی ضرورت ہوتی ہے، آلات کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر پیار وہاں پتھر بھی کرتے ہیں، ان کو آلات پیار کی ضرورت نہیں ہے، ذرائع و وسائل پیار کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ کرتے ہیں سرکار سے پیار۔ اور جیسے حدیث پاک میں فرمایا، درخت پیار کرتے ہیں، پتھر پیار کرتے ہیں، اور شجر و حجر پیار کرتے ہیں۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں میں خود سرکار کے پاس مکہ کے مضافات میں گیا تو میں نے خود دیکھا کہ درختوں سے سرکار کی بارگاہ میں سلام آتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں سلام آتے ہیں، اور سرکار ان سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو آپ کی عظمت کا تو کیا کہنا، آپ تو اپنی جس کیفیت حیات میں بھی ہوں، ظاہری کیفیت حیات میں یا اس وقت روزہ مطہر کی باطنی کیفیت حیات میں ہوں، سرکار تو ہر وقت اپنے آنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، عشق کرنے والوں کو نوازتے ہیں، اور ان کے محبت و پیار کی کیفیات سے واقف ہیں۔